بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوال کیا گیا لیلۃ القدر کی حقیقت سمجھ نہیں آتی؟ جواب، ہاں یہ ہے، انا انزلنا، ہم نے اسے نازل فرمایا، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ اب وہ رات گزر گئی ہے، کسی رات کی یاد کوئی اور رات نہیں ہے۔ وہ رات اس لیے مقدس ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہونے کے بعد وہ رات آج کی رات نہیں ہے۔ سوال، قرآن ایک رات میں تو نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ تو کافی عرصہ نازل ہوتا رہا۔ جواب، اسے منسوب کر دیا گیا کہ اس ایک مقام پر قرآن کریم آیا تھا، پھر اس کے بعد ترسیل ہوتی رہی۔ وہ ایک رات ہے جسے ہم اپنے رمضان شریف میں کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ بتانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو عبادت کا موقع ملے، عبادت کی چاشنی ہو، اللہ کے تقرب کو حاصل کرو، ورنہ تو اللہ کی طرف سفر کرنے والے کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو قرآن نازل ہونے کی اہمیت کا کیا پتہ چلے گا؟ لہٰذا اگر قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ آج رات قرآن نازل ہوا تھا، تو اسے قرآن کا کیا پتہ؟ جس نے قرآن پڑھنا نہیں ہے تو اسے قرآن کے نزول کی برکت کیا ہوگی؟ اس لیے اپنا عمل درست کرو تو سارا واقعہ یہی ہو جائے گا، یہی آپ کے اندر قاب قوسین کی سمجھ آ جائے گی، یہی جبرائیل امین سمجھ آ جائے گا، یہی ناسوت ہے، یہی ملکوت ہے، لاہوت ہے اور ہاہوت ہے۔ ناسوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسانی وجود میں وجود کی جو خواہشات ہیں یہ سب ناسوت ہوتی ہیں، اور آپ کی فرشتوں جیسی جو صفات ہیں یہ ملکوتی ہوتی ہیں۔ اور جب آپ الہیات کی طرف نکل جائیں تو پھر وہ لاہوت آ گیا، وہاں فرشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان بھی ختم ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے اور تو ہی تو ہے۔ تو یہ ایک مقام آ گیا، پھر ایک اور مقام آتا ہے جو بزرگوں نے بتایا ہوا ہے۔ کبھی اللہ چھپ جاتا ہے اور انسان ڈھونڈتا ہے، اور کبھی انسان کہتا ہے کہ میں چھپ رہا ہوں تو ڈھونڈ۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہم دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اب ہم نے دعا نہیں کرنی، تیری مرضی ہے دے یا نہ دے۔ تب اللہ دے دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ جب تم گیلے سے بالکل نکل جاتے ہو۔ اللہ کے ساتھ دوستی میں واقع ہو سکتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اب ہم نے آپ سے کیا لینا ہے اور کیا مانگتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب تو خود ہی دیتا جائے گا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے تاکہ یہ بے باکی کہیں گستاخی نہ بن جائے۔ اگر آپ کو پوری جان دینے کا عمل نہیں آیا تو اللہ سے بے تکلفی جو ہے یہ گستاخی ہے۔ اگر آپ نے جان دینی ہے اور اس کا پورا حکم ماننا ہے تو پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ گفتگو والیوم 27، صفحہ نمبر 118، 119، 120۔ اللہ تعالی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔